بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ چین کا بھارت کو بڑا جھٹکا، چین نے اروناچل پردیش کو بھارتی ریاست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارت کی چینی سرحد پر ایک بار پھر اشتعال انگیزی، دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ بھارت کا ہائپرسونک ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ۔ ایران کو راہ راست پر لانے کے لیے برطانیہ نے بڑے منصوبے پر غور شروع کر دیا۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ میں ہونے والے مذاکرات تاخیر کا شکار۔ پینٹاگون نے چینی فضائیہ کو امریکہ کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ عاصم سلیم باجوہ کی سربراہی میں کام کرنے والی سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے چینی وزارت خارجہ کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ یورپی یونین بحیرہ روم کے تنازع میں غیر جانبدارانہ کردار ادا کر رہی ہے، ترک صدر رجب طیب ایردوان۔ کوسوو کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر ترکی نے دھماکہ خیز پیغام جاری کر دیا۔ ملک بھر میں آج یوم بحریہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین نے اروناچل پردیش کو بھارتی ریاست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بھارتی ریاست دراصل چین کے جنوبی تبت ریجن کا حصہ ہے۔ بھارتی فوجیوں کے اغوا سے متعلق ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں۔ تفصیلات کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے پیر کے روز جاری کیے گئے بیان نے بھارت میں کھلبلی مچا دی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین ریاست اروناچل پردیش کو بھارت کا علاقہ تسلیم نہیں کرتا۔ چین نے کبھی بھی اس علاقے کو بھارت کا حصہ تسلیم نہیں کیا۔ بھارتی ریاست اروناچل پردیش دراصل چین کے جنوبی تبت ریجن کا حصہ ہے۔ چینی ترجمان وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ چین اور بھارت کی سرحد پر 5 بھارتی فوجیوں کے اغوا سے متعلق معلومات موجود نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بھارت کے علاقے میں 5 بھارتی فوجی لاپتہ ہوئے اور اس حوالے سے چینی فوج سے رابطہ کیا گیا، تاہم وزارت خارجہ کے پاس اس حوالے سے فی الحال تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارت نے ایک بار پھر متنازع علاقے میں سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اشتعال انگیزی کی ہے۔ چینی خبرساں ادارے کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارتی اہلکار غیر قانونی طور پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پینگانگ توسو جھیل کے نزدیک شین پاؤ پہاڑی کے علاقے میں داخل ہوئے اور وہاں فائرنگ کر دی۔ ترجمان چینی فوج کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سرحد پر اشتعال انگیزی سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھے گی۔ واضح رہے کہ 45 برس میں یہ پہلی بار ہے کہ اس خطے میں فائرنگ کی گئی ہے۔ ایک معاہدے کے تحت اس علاقے میں بھارت اور چین نے کسی قسم کا بارودی اسلحہ استعمال نہ کرنے پر اتفاق کر رکھا ہے۔ چینی فوج کے ترجمان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ LAC کی خلاف ورزی کا سلسلہ فوری طور پر روک دیا جائے اور فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کو سخت سے سخت سزا سنائی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت ہائپرسونک ٹیکنالوجی حاصل کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا۔ انڈین میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کی طرف سے ہائپرسونک ٹیکنالوجی کا تجربہ اگنی میزائل بوسٹر کو استعمال کرتے ہوئے پیر کی صبح 11:03 پر APJ عبدالکلام ٹیسٹنگ رینج میں کیا گیا ہے، جس کے بعد امریکہ، چین اور روس کے بعد بھارت دنیا کا چوتھا ملک بن گیا جس نے ہائپرسونک ٹیکنالوجی نہ صرف حاصل کی ہے بلکہ اس کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ ایران کی خطے میں تخریبی سرگرمیوں کو نکیل ڈالنے کے لیے اسلحے کی پابندی میں توسیع کے آپشن پر غور کر رہا ہے۔ یہ بات برطانوی وزیر مملکت برائے دفاع نے عرب ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اس انٹرویو میں مختلف موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کی اور برطانیہ کی جانب سے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ 2015 میں طے شدہ جوہری سمجھوتے کے ذریعے ہی ایران کی خطے میں تخریبی سرگرمیوں کی راہ
روکی جا سکتی ہے۔ برطانیہ نے اس جوہری سمجھوتے میں شامل باقی 3 ممالک جرمنی، فرانس اور روس کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف اسلحہ کی پابندی میں توسیع سے متعلق قرارداد کی حمایت نہیں کی تھی اور اس کے خلاف ووٹ ڈالا تھا، لیکن اس کے باوجود وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ایران پر اسلحہ کی پابندی ایک ایسا حربہ ہے جس پر برطانیہ مستقبل میں دوبارہ غور کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قطری دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں تاخیر کر دی گئی ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے کے مطابق افغانستان حکومت کی مذاکراتی ٹیم آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کسی بھی وقت کابل سے قطر روانہ ہو سکتی ہے۔ گزشتہ ماہ افغان حکومت نے طالبان کے انتہائی خطرناک 400 قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ طالبان کی قیادت نے امن عمل کی بحالی کے لیے صدر اشرف غنی سے ان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزارت دفاع کی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ چینی فضائیہ امریکہ کے لیے خطرناک ترین بنتی جا رہی ہے۔ جدید حملہ آور ڈرون طیارے، 5th جنریشن کے لڑاکا طیارے، دوبارہ تشکیل دیے گئے کارگو طیارے اور روسی ساختہ فضائی دفاعی نظام، یہ تمام چیزیں چینی فضائیہ کو زیادہ مہلک بنا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چینی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی تعداد 2500 تک جا پہنچی ہے۔ اس طرح وہ دنیا میں تیسری بڑی فضائیہ بن چکی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ چین اس وقت روسی ساختہ S-400 اور S-500 فضائی دفاعی نظاموں کو بھی چلا رہا ہے۔ یہ دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ چین نے امریکہ کے طیاروں سے ملتے جلتے بڑے ٹرانسپورٹ طیارے بھی تیار کر لیے ہیں۔ اس سے نہ صرف تائیوان پر بہتر طور پر حملہ کیا جا سکتا ہے بلکہ چین کے سمندر کے جنوب میں مزید علاقوں تک چینیوں کی رسائی میں بڑے پیمانے پر توسیع حاصل ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ کی سربراہی میں کام کرنے والی سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے چینی وزارت خارجہ کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سی پیک اتھارٹی بننے کے بعد پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے پیر کے روز سی پیک منصوبے، پاک چین تعلقات اور سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے اہم ترین بیان جاری کیا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے سی پیک اتھارٹی کی افادیت کا اعتراف کیا گیا۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ سی پیک اتھارٹی بننے کے بعد پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ واضح رہے کہ سی پیک اتھارٹی کے قیام کے بعد سابق DGISPR عاصم سلیم باجوہ اتھارٹی کے سربراہ تعینات کیے گئے تھے۔ عاصم سلیم باجوہ تاحال سی پیک اتھارٹی کے سربراہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مشرق بحیرہ روم میں توانائی کے ذخائر کے حوالے سے ترکی اور یونان کے درمیان اختلافات میں غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرے۔ ایک ایسے وقت جب مشرقی بحیرہ روم میں توانائی کے ذخائر کی تلاش کے حوالے سے ترکی اور یونان کے درمیان اختلافات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس معاملے میں یورپی یونین سے غیر جانبدارانہ رویہ اپنانے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کوسوو کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر ترکی نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ کوسوو کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور بیت المقدس میں سفارت خانہ قائم کرنے کے فیصلے کو مایوس کن کہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترک وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کوسوو کی طرف سے ایسے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی فیصلے کا سوچا جانا ہی مایوس کن ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم کوسوو قیادت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کی قانونی و تاریخی حیثیت کے برخلاف اور مستقبل میں کوسوو کو دیگر ممالک کی طرف سے تسلیم کیے جانے کی راہ میں رکاوٹ بن سکنے والے اقدامات سے گریز کریں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملک بھر میں یوم بحریہ آج انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم بحریہ کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیول چیف ظفر محمود عباسی نے کہا ہے کہ آج پاک بحریہ کے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں اور جذبے کو سراہنے کا دن ہے۔
جبکہ آج کا دن ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں اور کامیابیوں کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن دوارکا ہماری قومی تاریخ کی عظیم فتح ہے، جس میں پاک بحریہ نے بھارتی بندرگاہوں پر حملہ کر کے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔